10 دن سب سے تعلق توڑ کر اپنے خالق سے تعلق جوڑنے کا جو معاملہ ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور جو ہے غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ سرکار غار حرا میں گزارتے، تھوڑے سے ستو ہوتے، کھجوریں ہوتی، تھوڑا سا پانی، حضور تشریف لے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے۔ اولیاء کاملین کو بھی دیکھا گیا کہ وہ جو ہے وہ چلا کرتے ہیں، ان کے معاملات میں ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا۔ سری لنکا میں، وہاں انڈونیشیا میں، وہاں پہ بدھسٹ جو ہے وہ 10 دن کا ایک کورس کرواتے ہیں۔ تو جب میں وہاں گیا سری لنکا میں، اوپر کینڈی کی طرف ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں اور بس وہ ایک سانس کی مشق ہے اور خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں کراتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، جو لوگوں کو بٹھاتے ہیں ان کا دماغ جو ہے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم خالی کر رہے ہوتے ہیں بٹھا کر۔ اب دیکھیں نا، آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں، جو نالج آپ کو چاہیے، جو نہیں چاہیے، وہ چیزیں آپ اتنا کچھ جمع ہو گیا ہے، ہم اس کو ڈیلیٹ ہی نہیں کرتے، وہ بھرے ہوئے ہیں، اور بھرے ہوئے ہی نہیں ہیں، خود کچھ حملہ آور بھی بنے ہوئے ہیں۔ ذرا سا کسی نے بات کی اس پہ کہ اتنا کچھ بھرا ہوا ہے، انزائٹی، ڈپریشن، مطلب معاشرے میں عام ہو کیونکہ ضرورت سے زیادہ معلومات جمع ہو گئی۔ کسی اس کے پاس جاتے ہیں، ہیئر ڈریسر کے پاس، تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مطلب فالتو بال اتارتا ہے نا، ٹرمنگ کرتا ہے، تراش خراش کرتا ہے، آپ کو سیٹ کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ بال لگاتا ہے یا اتارتا ہے؟ جب وہ اتارتا ہے تو آپ کے اندر بیوٹی آتی ہے۔ تو اسی طرح بہت زیادہ جو معلومات ہو گئی ہے ہمارے پاس، جب وہ ختم ہوتی ہے تو ہمارے پاس وہ نالج جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ رہ جائے تو انسان سنورتا بھی ہے اور نکھرتا بھی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ 10 دن کا کورس ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یار ہمیں تو مفت میں رمضان میں یہ ویسے ہی مل جاتا ہے، ہمارے تو دین کا حصہ ہے یہ کہ 10 دن بیٹھو اور بالکل اپنے آپ کو خالی کرو تمام تفرقات سے، تمام چیزوں سے، ایک جگہ بیٹھ کے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ رمضان میں یہ کروایا جاتا ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ ایسے ہوتا ہے۔ میں نے بالکل الگ بیٹھ کے، لیکن اب اس اعتکاف کو بھی ہمارے یہاں جو معاشرے میں اب اعتکاف ہو رہا ہے، اب وہ بھی مطلب اب لوگ یہ فتویٰ لیتے ہیں کہ کیا اعتکاف میں موبائل رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی رکھ سکتے ہیں بھائی۔ اچھا جائز ہے؟ ہاں جی ضرورتاً کوئی، اب وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ہر وقت موبائل ہے، اب اعتکاف میں وہ موبائل ہے۔ وہاں بھی بیٹھ کے وہ دیگیں آ رہی ہیں تو کھانے چل رہے ہیں تو وہ ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ اب وہ اعتکاف ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ مطلب وہاں بھی ایک شور شرابہ ہے۔ تو جو ایک یکسوئی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ یعنی اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سمجھیے کہ موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اعتکاف یہ ہے کہ زندگی میں تمہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تم تمام تعلقات کو، تمام کاروبار کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر 10 دن اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنے میں لگ جاؤ۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اچانک تمہیں ساری دنیا چھوڑنی پڑ جائے تو اس سے پہلے ذرا 10 دن تو چھوڑ لو، ذرا پریکٹس تو کرو کہ ایک دن ایسا تو آئے گا نا کہ تمہیں سب کچھ چھوڑ کے اسی طرح جانا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے ایک دفعہ آؤ، ذرا بیٹھو، ساری چیزیں چھوڑ کے آؤ، یہاں آ کے بیٹھو، ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ کر اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑو تاکہ تمہیں وہ برکات نصیب ہوں، تم اس شب کو پاؤ کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔